تو سر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو عوام اس چیز کو یہ سمجھتی ہے کہ ہر آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہم ہر جو ہے وہ گلی میں ہر نکڑ پہ ہمارے پاس نظر چیک کرنے والے موجود ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جا کے نظر کا چشمہ بنوا کے اس کا علاج کر لیا جاتا ہے، جبکہ اصلیت میں وہ ہوتا یہ ہے کہ ذیابیطیز چونکہ ان کنٹرول ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے علامات دے رہی ہوتی ہے۔ تو سر اگر اس چیز پہ توجہ نہ دی جائے تو کس حد تک امکانات ہوتے ہیں کہ ذیابیطیز کے مریض اپنی بینائی کھو دیتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ نے سمرائز کیا کہ اگر ہم صرف اینک کا نمبر چیک کروا لیتے ہیں یا نظر چیک کروا لیتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی بلی نہیں آ رہی اور ہم نے جو ہے وہ کبوتر نے اپنا سر جو ہے وہ زمین میں دبا لیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ سو ایسے لوگ جن کی ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہے اور وہ اپنا خیال نہیں رکھتے اور ڈائبٹیز مستقل 400-500 پہ چلی جا رہی ہے، یا ایون اگر 300 پلس پہ بھی جا رہی ہے اور ان کا HbA1c جو ہے وہ 8 پلس میں ہے کہیں پہ، تو ان لوگوں کے اندر آپ کی 1/3 آف دی آئیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بینائی کھو سکتی ہیں اور پرماننٹ بلائنڈنس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر چلوں کہ بیسیکلی اسٹارٹ کے اندر ہوتا یہ کہ ہماری شریانیں سکڑنا شروع ہوتی ہیں اور اس میں چینجز آتی ہیں، اور وہ چینجز ہمیں صرف سگنل دے رہی ہوتی ہیں کہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کی حیت اور سٹرکچر خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ شریانیں جو ان کا میجر کام ہے خون کی سپلائی دینا وہ کم کر دیتی ہیں اور پھر آہستہ 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 بند ہونے کی حد تک چلی جاتی ہیں۔ جس وقت یہ شریانیں بند ہو جاتی ہیں تو اس صورت کے اندر ہمارا پردہ جو کہ اس کی آکسیجن کی کنزمپشن اور اس کی خون کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے آپ کو ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا آپ نے گلا دبا دیا ہے اور اس کو سانس نہیں آ رہا اور وہ سانس کے لیے جو ہے وہ ہکلا رہا ہے اور عجیب و غریب اس کی حرکت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھ کا پردہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، سوج جاتا ہے، اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں کہ آپ کی ڈائبٹیز کی وجہ سے میری جو حالت ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ اب اس صورت کے اندر اگر ان تمام تر جگہوں سے جو کہ غیر ضروری ہیں وہاں سے اگر شریانوں کو ختم کر کے، وہاں سے آکسیجن ڈیمانڈ کو ختم کر کے اس پردے کی طرف نہیں ٹرانسمٹ کیا جاتا بائی دی فارم آف لیزر یا بائی دی فارم آف انجیکشنز، تو تب تک جو ہے وہ یہ آہستہ 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 بگڑتا ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے۔ جس وقت ہماری شریانیں ٹوٹل بند ہو جاتی ہیں اس صورت کے اندر نیو ویسکولائزیشن ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نئی شریانیں جو کہ فریجائل ہیں، جو کہ ابھی بہت نئی ہیں اور ان میں سے خون گزرنے کی طاقت اتنی نہیں ہے، تو یہ جو ویسلز ہیں جس وقت یہ بنیں گی اور یہ پھٹ پڑیں گی کیونکہ یہ نازک ہوتی ہیں، یہ اس طریقے سے دباؤ نہیں سہ سکتی، تو ہماری آنکھ کے اندر پورا کا پورا خون بھرائے گا۔ جس وقت ہماری آنکھ کے اندر یہ سارا کا سارا خون اتر آتا ہے تو اس صورت کے اندر ہماری آنکھ جو ہے وہ دیکھنا بند کر دیتی ہے۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایک کمرے کے اندر دھواں بھر گیا اور اس میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا آر یا پار، تو یکدم جو ہے وہ مریض کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ ہمارا مریض جو ہے وہ آتا ہی اس صورت میں ہے جس وقت اس کو دکھنا بند ہوتا ہے، جس وقت تک اس کی 30% تک بھی نظر موجود ہوتی ہے، وہ اسی 30% کے اوپر تکیہ کر کے جو ہے وہ سر نیچے دبا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی اب بھی میرا گزارا ہو رہا ہے اور میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں۔ لیکن وہ جو نہ جانا ہے اور وہ پراپر علاج نہ کروانا ہے، وہ آئندہ آنے والے ٹائم میں کتنا نقصان دہ ہوگا یہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جاتے ہیں، پھر وہ اس چیز سے تنگ آ جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بار بار انجیکشن لگا رہا ہے آنکھ کے اندر، ڈاکٹر بار بار لیزر کر رہا ہے، ڈاکٹر جو ہے اس نے پہلے سفید موتی کا آپریشن کیا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی خون اتر ہے، اب مجھے خون کا آپریشن کرنا ہے صفائی کا، میرا پیسہ بھی لگ رہا ہے، میرا ٹائم بھی لگ رہا ہے اور مجھے بار بار آنا پڑ رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 15 سال کی 20 سال کی شوگر نے آپ کی آنکھ کے اوپر تباہی مچائی تھی وہ تو ڈاکٹر نے ریورس نہیں کی، ہاں اس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں اور کمپلیکیشنز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جس لیول کے اوپر جیسے جیسے وہ پرابلم سامنے آتی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم اس کا علاج کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو انجیکشن کی ضرورت ہے اور 3 لگ گئے ہیں، 4 لگ گئے ہیں، 5 لگ گئے ہیں، ایون کئی دفعہ 10 12 بھی لگ گئے، اگر آپ کے پردے پہ بار بار سوزش آ رہی ہے تو بار بار ہمیں اس کے علاج کے لیے انجیکشنز لگانے پڑیں گے۔ اگر آپ کے پردے کے اوپر بار بار جو ہے وہ ویسلز کا پرابلم ہے، شریانیں بند ہونے کا پرابلم ہے، نئی شریانیں بننے کا پرابلم ہے اور ہمیں لیزر کے ساتھ ان کو ختم کرنا پڑ رہا ہے،
تو وہ ہم بار بار لیزر بھی کریں گے. تو آ جا کے پھر بات اسی تان پہ ٹوٹے گی کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرولڈ ہے اور اگر آپ جو ہے وہ تادیر اس کو ایک اچھے رینج کے اندر رکھیں گے تب آپ کی آنکھوں کا علاج بھی پراپر ہو سکے گا اور آپ کی آنکھوں میں جو کمپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر بہتر طریقے سے قابو بھی پایا جا سکے گا. لیکن آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس شاید جانا بھی پڑے اور آپ کو تھوڑا سا محنت اور بھی کرنی پڑے گی. جس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اسی طریقے سے شوگر کی کمپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی محنت کرنا ہوگا.